بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر عامر فرقان۔ ایک بڑی کامن یوز ہونے والی اصطلاح ہے کنویں کا مینڈک۔ یہ ہے کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری سوشل لائف میں یہ جو اصطلاح ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ کس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے۔ دیکھیں، کنویں کا مینڈک جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ اور مفہوم میں نے ایک بزرگ کی محفل میں سنا اور اس کے بعد سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی۔ کہانی یوں ہے کہ سیلاب آیا تو سیلاب سے ایک کنواں جو ہے اس کے اندر ایک مینڈک رہتا تھا۔ اب اس کنویں کا جو مینڈک تھا وہ کنویں کا پورا علاقہ اس کی راجدھانی تھی، اور وہ اس پہ بڑا فخر کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ اس میں گھومتا پھرتا تھا، اور اپنا اور کوئی اس کا شریک نہیں تھا اس میں۔ اچھا، سیلاب آیا تو ہوا یوں کہ ایک سمندر کا مینڈک جو ہے وہ آ کے کنویں میں گر گیا۔ جب وہ کنویں میں گرا تو پہلے تو وہ کنویں والا جو مینڈک ہے اس نے اس کو دیکھ کے بڑی ناگزاری کا اظہار کیا۔ اس نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس کی راجدھانی میں وہ گھس آیا۔ تو جو سمندر کا مینڈک ہے وہ بڑے پرسکون، کام اینڈ کول جس کو کہتے ہیں، تحمل کے ساتھ آرام سے بیٹھا۔ اب کنویں والا مینڈک جو ہے اس کو بڑی بے چینی کہ یہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کون ہے۔ تو اب وہ بول بھی نہیں رہا، سمندر والا خاموش ہے۔ تو کنویں کے مینڈک نے بار بار کہ کوئی گفتگو آگے بڑھے، اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیے، گڑیں گڑیں کرتے ہوئے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ تو آخر میں اس نے اس سے پوچھا، کنویں کے مینڈک نے، کہ بھائی تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی میں تمہارے قبیلے سے ہی ہوں، شکل و صورت سے تمہیں اندازہ ہو رہا ہوگا، تو میں سمندر میں رہتا ہوں۔ تو کنویں کے مینڈک نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ سمندر کے مینڈک نے کہا، تو اس نے کہا کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی کوئی اندازہ؟ تو سمندر کے مینڈک نے کہا کہ شاید میں تمہیں سمجھا نہ پاؤں، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس پہ کنویں کے مینڈک کو غصہ آیا کہ مجھے نہیں سمجھا سکتا یہ، یعنی کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو اس نے غصے میں ایک دائرہ لگایا گھوم کے، گڑیں گڑیں کرتے ہوئے، اور کہا اچھا اتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ بات تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو اور غصہ آیا، اس نے اس سے اور بڑا دائرہ لگایا گھوم کے، اور کہا اچھا اتنا بڑا ہوگا؟ اچھا، اس پہ بھی وہی جواب کہ بھائی نہیں، تو اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب سمندر کا مینڈک یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اس نے تو اتنا بڑا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے، تو میں کیا اس کو سمجھاؤں۔ اچھا، مزید غصے میں آ کے کنویں کے مینڈک نے آدھے کنویں کا چکر لگا دیا۔ کہا جی اتنا بڑا ہی ہو سکتا ہے، کہ جتنا بھی بڑا ہو اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے، کہ میری آدھی سلطنت جتنا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ سمندر کے مینڈک نے کہا بھئی ایسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ تو اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو شدید غصے میں کنویں کے مینڈک نے پورے کنویں کا چکر لگایا، اور لگا کے کہا کہ اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس ماحول میں اس کا ذہن پلا بڑا تھا اور جن آبزرویشن میں اس کی زندگی گزری تھی، وہ کنویں سے بڑی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کنویں کے مینڈک کی جو کہاوت ہے یا اصطلاح ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ سن کے بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اختلاف جو ہے نا، وہ کنویں کے مینڈک کے اس بیک گراؤنڈ سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ کنویں کے مینڈک کے لیے ہم دوسری جو ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، محدود سوچ۔ اب ہماری ارد گرد میں جو اختلافات کی وجوہات ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے الجھتے ہیں اور اس اختلافات اور الجھاؤ پہ گروپ بن جاتے ہیں، گروہیتیں بن جاتی ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، مذہبوں میں آپس میں
کشمکش اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بنیادی بات یہی ہے کہ جس نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے وہ اسی ماحول کی مثالوں، اسی ماحول کے کانٹیکس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب جس کے ذہن کی اٹھان اور پروان چڑھی ہی ایک محدود نقطۂ نظر کو پڑھتے سمجھتے اور بیان کرتے ہوئے، تو اب وہ ایک وسیع تر کنسیپٹ جس کو انسانیت کے لیول کا کنسیپٹ کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے تو پہلے درجے پہ اس کو اپنے کنویں سے باہر نکلنا پڑے گا، سمندر میں جانا پڑے گا، تو تبھی اس سمندر اس کی سمجھ میں آئے گا۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر اختلافات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ محدود اور تنگ نظر ذہن میں کے دائرے میں رہ کے ہم چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر دوسرے کے نقطہ نظر کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ عدم برداشت الٹیمیٹلی تقسیم کی سوچ، فرقہ پرستی کی سوچ اور جو ہے لڑائی جھگڑے، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ ہماری گھر کی زندگی سے، اپنی آفس کی زندگی سے لے کے قومی اور بین الاقوامی سطح تک پہنچ گیا۔ اب اس کو حل ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اس تنگ نظری کو وسعت نظری میں بدلا جائے، اور وسعت نظری میں بدلنے کے لیے آپ کو اپنا ذہن کھولنا پڑے گا، دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، اور یہ گنجائشیں مطالعے سے، ایسے اہل عقل اور اہل علم کی مجلسوں سے ہی ملتا ہے جن کی نظریں اس سمندر جیسی ہوتی ہیں، جو سمندر کی وسعتوں اور انسانیت کی وسعتوں کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کنویں کے ذہن والے کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو آپ وہ کنویں کا میڈک ہی بنائے گا، اور پھر آپ اسی کنویں کے اندر ہی رہ کے اپنی ساری زندگی اس محدود نظر کے اور تنگ نظری کی نظر کر دیں گے۔ تو یہ ایک مثال، آج ایک ٹرمینالوجی ایک دو دوستوں کے سامنے کی طرف سے سامنے آئی، تو مجھے یہ سارا بیک گراؤنڈ یاد آ گیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو امید ہے ہمیں سب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس کو سمجھ کے عمل میں لانے کی بھی ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ شکریہ۔